اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ہمارا موضوع سخن نکاح اور طلاق کے فقہی احکام ہے۔ طلاق سے متعلق چند فقہی احکام ہم بیان کر چکے اور اب کچھ فقہی احکام نکاح سے متعلق گزشتہ چند دروس میں بیان کیے ہیں۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نکاح ہی سے متعلق چند مزید فقہی احکام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ان فقہی احکام کا انتخاب ہم نے آغا سیستانی کی توضیح المسائل جو اردو میں موجود ہے اس سے انتخاب کیا ہے۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اگر نکاح کے بعد معلوم ہو کہ شوہر اصلاً آلۂ تناسل ہی نہیں رکھتا اور وہ جماع کے قابل ہی نہیں ہے، اگر عورت کو نکاح کے بعد پتہ چلے کہ اس کے شوہر کا آلۂ تناسل نہیں ہے، یا نکاح کے بعد جماع کرنے سے پہلے یا جماع کرنے کے بعد اس کا آلۂ تناسل کٹ جائے، یا تھا نہیں یا کٹ گیا، یا ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ صحبت اور جماع نہ کر سکے، ہم بستری نہ کر سکے، خواہ وہ بیماری نکاح کے بعد ہو اور جماع کرنے سے پہلے ہو یا جماع کرنے کے بعد ہی کیوں نہ لاحق ہوئی ہو، ان تمام صورتوں میں عورت طلاق کے بغیر نکاح ختم کر سکتی ہے۔ اور اگر عورت کو نکاح کے بعد پتہ چلے کہ اس کا شوہر نکاح سے پہلے دیوانہ تھا، یا نکاح کے بعد خواہ جماع سے پہلے یا جماع کے بعد دیوانہ ہو جائے، یا اسے نکاح کے بعد پتہ چلے کہ نکاح کے وقت اس کے فوطے نکال دیے گئے تھے، عرفاً جسے کہتے ہیں کہ کھسی ہو گیا، یعنی اس کے فوطے نکال دیے گئے ہیں اور اب اس میں وہ استعداد نہیں رہی، یا ان کو مسل دیا گیا ہے، یا اسے پتہ چلے کہ نکاح کے وقت جذام یا برس میں مبتلا تھا، تو ان تمام صورتوں میں اگر عورت ازدواجی زندگی برقرار نہ رکھنا چاہے اور نکاح کو ختم کرنا چاہے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کا شوہر یا اس کا سرپرست شوہر کا سرپرست عورت کو طلاق دے۔ لیکن اس صورت میں کہ اس کا شوہر جماع نہ کر سکتا ہو اور عورت نکاح کو ختم کرنا چاہے تو اس پر لازم ہے کہ پہلے حاکم شرع یا مجتہد جامع شرائط کے وکیل کے پاس رجوع کرے، اور وہ حاکم شرع یا وکیل جو مجتہد جامع شرائط جن کی یہ تقلید کر رہے ہیں، ان کے وکیل اس کو 1 سال کی مہلت دیں گے۔ لہٰذا اگر اس دوران وہ اس عورت یا کسی دوسری عورت سے جماع نہ کر سکے تو اس کے بعد عورت نکاح کو ختم کر سکتی ہے۔ یہ نکاح کا ختم کرنا یہ طلاق کے بغیر ہے کہ وہ اس سے جدائی ہو سکتی ہے، اس میں طلاق ضروری نہیں ہے۔ اس کو پھر سے ہم ایک دفعہ تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ بیان کیے دیں کہ اگر شوہر اس قابل ہی نہیں کہ وہ ازدواجی زندگی کو آگے برقرار رکھ سکے اور اس کو پہلے چھپایا گیا یا بعد میں ایسا کیس آیا یا بعد میں کسی حادثاتی طور پر ایسا ہو گیا، تو خاتون کو اختیار ہے کہ وہ اس سے جدا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اگر وہ دیوانہ تھا یا نکاح کے بعد وہ دیوانہ ہو گیا ہے اور یا اس کو وہی کوڑ چل گیا ہے، جذام ہو گیا ہے یا دیگر مختلف اس طرح کی بیماریوں میں گرفتار ہو گیا ہے کہ اب وہ ازدواجی زندگی گزارنا مشکل ہو رہی ہے، اصلاً محال ہو رہا ہے، تو خاتون کو اختیار ہے کہ وہ جدا ہو سکتی ہے اور نکاح کو ختم کر سکتی ہے۔ اگر عورت اس بنا پر نکاح ختم کر دے کہ اس کا شوہر نامرد ہے تو ضروری ہے کہ شوہر اسے آدھا مہر دے۔ حق مہر اس کا ختم نہیں ہوتا، وہ اپنا حق لے سکتی ہے، آدھا مہر لے سکتی ہے۔ لیکن اگر ان دوسرے نقائص میں سے جن کا ذکر اوپر ابھی کیا ہے کسی ایک کی بنا پر مرد یا عورت نکاح ختم کر دیں تو اگر مرد نے عورت کے ساتھ جماع نہ کیا ہو تو وہ کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہے
جو جزام کا مسئلہ ہے، برس ہے، اندھا پن ہے، نامرد ہے، دیوانگی ہے، یہ جو شرائط ابھی ہم نے بیان کی تھی، اگر ان میں سے کسی ایک وجہ پر یہ مسئلہ درپیش آ رہا ہو اور ابھی جمع بھی نہیں کیا تو حق مہر اس کے ذمے نہیں ہے۔ اگر عورت اس بنا پر نکاح ختم کر دے کہ اس کا شوہر نامرد ہے تو ضروری ہے کہ شوہر اسے آدھا مہر دے، لیکن اگر ان دوسرے نقائص میں سے جن کا ذکر کیا گیا ہے کسی ایک کی بنا پر مرد یا عورت نکاح ختم کر دے تو اگر مرد نے عورت کے ساتھ جمع نہ کیا ہو تو وہ کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہے، اور اگر جمع کیا ہو تو ضروری ہے کہ پورا مہر دے۔ لیکن اگر مرد عورت کے ان عیوب کی وجہ سے نکاح ختم کرے جن کا بیان ابھی ہوا، اس نے عورت کے ساتھ جمع نہ کیا ہو تو کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہے، یعنی حق مہر پھر اس کے ذمہ نہیں آتا۔ لیکن اگر جمع کے بعد نکاح ختم کرے تو ضروری ہے کہ عورت کو اس کا حق مہر پورا ادا کرے۔ اگر مرد یا عورت جو کچھ وہ ہیں اس سے زیادہ بڑھا چڑھا کر ان کی تعریف کی جائے، جب خواستگاری کے لیے کوئی آیا، جب رشتہ مانگنے کوئی آیا تو طرفین میں سے، دونوں فیملیز میں سے انہوں نے ان کی خوبیاں اس سے بڑھ کر بیان کی کہ جو ان میں نہ تھیں، جو ہیں اس سے بڑھ کر بیان کیا تاکہ یہ وصلت انجام پا جائے، یہ بندھن، یہ پیوند، تو یہ رشتہ ہو جائے۔ اس بنیاد پر انہوں نے کچھ اور بڑھا چڑھا کر پیش کیا، اور اگر اسی بنا پر رشتہ فائنل ہو گیا کہ جس بنیاد پر انہوں نے تعریفیں کی یا انہوں نے خوبیاں بیان کی اور اس لیے کی کہ وہ شادی کرنے میں دلچسپی لیں، تو فرماتے ہیں خواہ یہ تعریف نکاح کے ضمن میں ہو یا اس سے پہلے ہو، اس صورت میں کہ اس کی تعریف، یہ جو انہوں نے تعریف کی ہے اسی بنیاد پر یہ رشتہ ہو، نکاح ہوا ہو، لہٰذا اگر نکاح کے بعد دوسرے فریق کو اس بات کا غلط ہونا معلوم ہو جائے تو وہ نکاح کو ختم کر سکتا ہے۔ نکاح کو ختم کرنا ہم نے عرض کیا کہ طلاق کے بغیر وہ جدائی کر سکتے ہیں، اور اس مسئلے کی تفصیلات پھر آپ متعلقہ فقہی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب چند وہ امور ہم بیان کریں گے کہ جہاں شادی ہو سکتی ہے اور جہاں شادی نہیں ہو سکتی، وہ خواتین کہ جس کو شریعت نے ان کے ساتھ رشتہ ازدواج کی اجازت دی ہے وہ کون کون سی ہیں؟ وہ عورتیں کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہے اور جن سے نکاح کرنا جائز ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان عورتوں کے ساتھ جو انسان کی محرم ہوں ازدواج حرام ہے، مثلاً ماں کے محرم ہے، اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا۔ دین مبین اسلام، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے مطابق ماں، بہن، بیٹی، پھپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی اور ساس، ان کے ساتھ نکاح، ازدواجی تعلقات قائم کرنا یہ حرام ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرنا چاہے اور اس کے ساتھ جمع نہ بھی کرے تو اس عورت کی ماں، نانی اور دادی اور جتنا سلسلہ اوپر چلا جائے سب عورتیں اس مرد کی محرم ہو جاتی ہیں۔ اگر کہیں اس نے نکاح کر لیا ہے، اگرچہ جمع نہیں ہوا، لیکن جو منکوحہ ہے اس منکوحہ کی ماں، اسی منکوحہ کی نانی، ماں کی ماں، اور اسی منکوحہ کی دادی اور جتنا سلسلہ ہم اوپر چلتے جائیں ان رشتوں میں، تو ان کے ساتھ ازدواج حرام ہے۔ جیسے کلی طور پر ہم نے پہلے ساس کا کہہ دیا ہے، تو اسی طرح جداگانہ اس مسئلے کی تاکید کی جا رہی ہے کہ منکوحہ کی ماں اور اس کی نانی اور دادی اور اسی طرح اس کے اوپر جو بزرگ خواتین ہیں ان سے شادی نہیں ہو سکتی، وہ محرم ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور اس کے ساتھ ہم بستری بھی کرے تو پھر اس عورت کی لڑکی، نواسی، پوتی اور جتنا سلسلہ نیچے چلا جائے سب عورتیں اس مرد کی محرم ہو جائیں گی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اس عورت کی لڑکی تو اس سے مراد یہ ہے کہ ممکن ہے جس سے نکاح کیا ہے اس کی پہلے سے اولاد ہو، تو منکوحہ کی اولاد، اس کی وہ بیٹی ہو یا بیٹی کی بیٹی ہو یا اس کے بیٹے کی بیٹی
یعنی پوتی ہو، اور جتنا اس سے سلسلہ ہم نیچے چلتے جائیں تو ان کے ساتھ بھی حرام ہو جاتا ہے، ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ تو فرماتے ہیں خواہ وہ عقد کے وقت موجود ہوں یا بعد میں پیدا ہوئی ہوں، یعنی جب نکاح ہوا ہے تو منکوحہ کی نواسیاں یا پوتیاں ممکن ہے بعد میں پیدا ہوں، اس وقت نہ موجود ہوں، تو اس نسبت اور اس تعلق کی بنا پر اس کے ساتھ ازدواج حرام ہے۔ اگر کسی مرد نے ایک عورت سے نکاح کیا ہو لیکن ہم بستری نہ کی ہو، تو جب تک وہ عورت اس کے نکاح میں رہے گی، احتیاط واجب کی بنا پر اس وقت تک اس کی لڑکی سے ازدواج نہ کرے۔ انسان کی پھوپھی اور خالہ اور اس کے باپ کی پھوپھی اور خالہ اور دادا کی پھوپھی اور خالہ اور باپ کی ماں یعنی دادی اور ماں کی پھوپھی اور خالہ اور نانی اور نانا کی پھوپھی اور خالہ، اور جس قدر یہ سلسلہ اوپر چلتا جائے گا سب اس کے محرم ہو جائیں گے اور ان سے ازدواج کرنا حرام ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔